پہ راج کرنے والے خطیب، دلوں کو دہکا دینے والے خطیب، دل سے بیان کرنے والے، دلوں میں اتار دینے کے مہر فن، ملک عزیز کے صف اول کے عظیم خطیب، پیکر اخلاص، مجسم عجز و انکساری، ثانی قاری محمد حنیف ملتانی، خطیب العصر، مبلغ اسلام، مفکر دین و ملت، داعی اتحاد امت، خطیب یورپ و ایشیا، حضرت العلامہ مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، تمہید کا وقت نہیں ہے، صبح سے لے کر سورج ڈھلنے کو ہے، شام ہونے کو ہے۔ آپ حضرات نے اس ادارے کے ساتھ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کے ساتھ تمام علماء اکرام نے جو اس وقت اسٹیج پر اور سامنے موجود ہیں، اور تمام معززین علاقہ نے اور تمام بستی والوں نے اس جلسے کو کامیاب بنا کر جس محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ قبول فرمائے اور اس کا دنیا آخرت کے اندر بدلہ نصیب فرمائے۔ خوشی اس بات کی ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ان کے بچے اسی رستے پہ ڈلے، اسی رستے پہ چلے جس پر حضرت قاضی صاحب نے زندگی کے اندر محنت کی، اور یہ انسان کی زندگی کا کامیاب نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بچے اس کا جو پروگرام ہے اسے مسلسل سنبھال کر رکھیں
اور اسی رستے پہ چلیں جس رستے کی کامیابی کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، اور خصوصاً باپ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ اولاد کے لیے اپنے لبوں کو ہلائے اور زبان چلائے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ تو آپ حضرات اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نکلے تو اولاد کے لیے کچھ سوچ و وچار کی، کچھ فکر کی ضرورت پڑے۔ پچھلی مرتبہ بھی حاضر ہونا تھا، پھر اچانک یہی سلسلے میں کوئی کاروبار نہیں تھا۔ انہی محرم کے 15 دن یعنی 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام پچھلے سال ہماری ساؤتھ افریقہ میں تھی، اور یہ سال بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ٹائم تو دے دیا، لیکن بھائی اپنی شکور کا مسلسل حج کے سفر پر رابطہ رہا۔ بھی 3-4 دن پہلے الحمدللہ واپسی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قبول فرمایا۔ ہمت نہیں تھی کیونکہ وہاں کی سفر، وہاں تھکان، کیونکہ حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں یہ وہ 5 دن میدان محشر کا منظر پیش کرتے ہیں۔ عرفات کا جو میدان، جتنا بھی VIP پیکج کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ ہر ایک کے سر کو وہاں جھکاتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ میدان محشر برپا ہوگا، یہ آنکھ کان سنتے تھے، آنکھیں دیکھ کے آئی ہیں۔ عرفات، مزدلفہ، مینا، کہ یہ 3 میدان ایسے ہیں کہ اتنی نفسا نفسی ہوتی ہے، انسان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ پاکستان کے اندر بڑی سے بڑی گاڑیاں ہوں، کچھ بھی ہوں، ان حج کے 5 دنوں کے اندر ان میدان کے اندر، ان رستوں پر تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے، جو ہر امیر کو، غریب کو، بچے کو، بوڑھے کو، موٹے کو، پتلے کو، گورے کو، کالے کو، بوڑھے کو، جوان کو پیدل یہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ جو بالکل معذور ہو ہمارے جیسے ویل چیئر پر، ورنہ بڑے بڑوں کی ہمت مزدلفہ کے میدان تک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوٹل سے 6-7 کلومیٹر پیدل بنا میں آئے، گاڑیاں جاتی ہیں واپس نہیں آتی، رش بہت ہے۔ پھر وہاں سے رات گزارنے کے بعد پھر اگلا دن کا سفر ہوتا ہے، وہ بھی 7-8 کلومیٹر، لیکن بسیں اوپر سے لے کے جاتی ہیں، کچھ پیدل وہ بھی 12 کلومیٹر۔ پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف 12 سے 16 کلومیٹر۔ دیکھو اللہ کا کتنا حکم ہے کہ میرے کان میں کہا کہ 6:45 تک اتنی دیر گفتگو کرنا کہ نماز کا وقت رہ جائے گا۔ اپنے ملک میں رہ کر یہاں نماز وقت پر ادا کرنی ہے۔ یہی وقت تھا آج سے مہینہ پہلے عرفات کے میدان میں، جب جبل رحمت کے قریب ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو فرمایا غروب ہونے کو ہے۔ فرمایا مفتی صاحب فتویٰ نہ دینا، شیخ الحدیث صاحب حدیث نکال کے نہ دکھانا، تمہارے فتوے، تمہاری حدیثیں اب یہاں ختم ہیں۔ اب ہر جگہ، ہر مقام کے اوپر وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن عرفات سے نکل کر مزدلفہ جب تک نہیں پہنچو گے، بے شک رات کا 1:30 نہ بج جائے تمہیں رستے میں مغرب پڑھنے کی اجازت۔ یہاں نماز قضا کرنے پر عذاب ہے، وہاں نماز قضا کرنے پر ثواب ہے۔ پھر وہاں فجر ہو، فجر کے بعد جب بالکل سورج کی پھوٹ پھوٹنے لگے، ہلکی ہلکی روشنی، پھر ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے مزدلفہ میں دعا کرو، پھر اللہ کا نام لے کے جمرات کی طرف۔ جب 4 گھنٹے 5 گھنٹے پیدل مسافت ہو، پھر پتھر مارنے کے لیے، کنکر مارنے کے لیے جائیں، اچھے کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو وہاں ایک مذاق کے طور پہ بات ذہن میں آئی، میں نے کہا شیطان ہمارے سے اتنی جلدی کنکریاں تھوڑی کھائے گا، سارے سال تو اس کے ساتھ یاری ہے، روٹی اس کے ساتھ کھاتے ہیں، کھانا اس کے ساتھ کھاتے ہیں، کپڑے اس کے ساتھ پہنتے ہیں، لینا دینا اس کے ساتھ ہوتا ہے، شادی اور بیاہ کے اندر VIP کارڈ اس کو ملتا ہے، اتنی جلدی کنکر تھوڑی کھائے گا، پہلے زخمی کرائے گا پھر کنکر کھائے گا۔ تو پھر قربانی، اتنی گرمی تھی، 55 56 53 54 55 کے کپڑے۔ جو ساتھی و خدمتگار تھے بتا رہے تھے جبل رحمت سے آ گئی گرمی میں، اور 2 منٹ اتنا شدید پانی کا چھینٹا پڑا، اللہ نے اس آگ کو بجھایا، پھر اس کے بعد زمین سے حبس جو نکلا اور اوپر سے جو گرمی برسی،
تو پھر پتہ لگا کون کون سے گناہ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ وہ جلے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں سنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حاجی حج کر کے آئے 40 دن تک ہاتھ اٹھاتا رہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہ میری بھی آپ حضرات کے لیے اپنے لیے اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں حج لکھ دے اور دنیا آخرت کی کامیابی دے، اور پاکستان جس مشکلات میں اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والا، مذہب کا نام لینے والا، مذہب کا پرچار کرنے والا، جسے دنیا دہشت گردی کا لباس پہنا تھا، پروگرام سن رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ یقین جان پاکستان کے اندر ان 10 دنوں کے حالات دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ کربلا کے اندر حسین کی کاس کیسے تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ 1450 سال پہلے اتنا یزید کی فوجوں نے، ابن زیاد کی فوجوں نے کربلا کے شہیدوں پر ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوا۔ بے روزگاری، کاروبار ختم ان 10 دنوں میں۔ حسین نمازی تھا، یہاں سب نے کہا کر رکھا ہے کہ ہم نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کسی کو آسانی سے مسجد میں جانے نہیں دے، حلال کی روزی کمانے نہیں دینا۔ ہم نے کبھی حکومت سے مطالبہ کیا، ہم نے کبھی انتظامیہ کو کہا کہ عبد الحنان معذور ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، دونوں طرف کے روڈ بلاک کر دو، میرا موٹر سائیکل گزرے گا۔ ہماری بھی تو عبادت ہے۔ کبھی انتشار بھی پیدا ہوا، کبھی بگاڑ بھی پیدا ہوا۔ 11 مہینے 20 دن جن کی عبادت میں انتشار پیدا نہ ہو، معذرت کے ساتھ وہ دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ ملک کے امن پسند لوگ ہوتے ہیں۔ باقی آگے آپ سمجھ جائیں، جملہ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جج کرسی کے اوپر بیٹھا ہو، معذرت کے ساتھ میں ان کا بچہ ہوں، یہ بزرگ سارے بیٹھے ہیں، میں ایک مثال کے طور پہ میں جج بن جاؤں، ادھر بھی ایک فریق بیٹھا ہوا، ادھر فریق بیٹھا ہوا، تو جج دونوں کے دلائل سن کر انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ جب یک طرفہ فیصلہ کرے گا تو پھر اس جج کی عدالت بھی، اس کی قلم بھی اور اس کا نظام بھی کسی کام کا نہیں۔ پھر سیشن سے ہائی میں رٹ دائر کریں گے، ہائی سے پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ہماری بات سنی نہیں، دوسرے گروپ کی بات سن کے فیصلہ کریں گے۔ اس ملک کے اندر جو ہماری نئی جنریشن پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے آنے والے نسلوں پر کڑوں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، لوہے کی صورت میں، مرثیوں کی صورت میں، اور حضرت معاویہ کے بوس کی صورت میں رضی اللہ عنہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے کی صورت میں جو اس وقت فضا قائم ہے، نیچی طبقے سے لے کر اوپر تک ہماری کوئی سنتا نہیں، دوسروں کی سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، باطل محنت ترقی کر رہی ہے اور حق والی محنت کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اللہ حکومت کا اور حکومت چلانے والوں کا بھلا کرے۔ ہمیں نہیں پتا لئیے کے اور لئیے کے گرد و نواح کے حالات کیسے ہیں، یا ان اکابرین کو آنے سے روکا گیا مضافات میں کل موجوار میں کہ جن کی ساری زندگی کسی داغ دبے کے بغیر نہیں۔ ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس ریکارڈ کی سہولت نہیں تو ہمارے کسی خادم سے کہنا یہ ہمارے پورے پروگرام کو آپ تک ایک ایک لفظ کے ساتھ پہنچائے گا کہ ہمارے پورے پروگرام میں جو صبح 9-10 بجے سے شروع ہوا، اس پورے پروگرام میں اللہ کی قسم اس ملک میں بسنے والوں کو افہام و تفہیم کا، امن و امان کا درس دیا گیا، یہاں کے کیونکہ ہمیں درس ملا حضرت حسین سے، ہمیں درس ملا حضرت حسن سے، پھر درس ملا ان کو میرے عزیز و امیر معاویہ سے، پھر ان کو درس ملا میرے عزیزوں خلفائے راشدین کی زندگی سے، تو امن ہی امن نظر آیا، اور ایسا امن تھا کہ پھر کہنے والوں نے ان کے کردار کو دیکھا اور دیکھ کر کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ قوم جن کا نام کوئی اپنی زبان پر نہ لیتا تھا، نگاہ مصطفیٰ اور تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ ایسے ایمان والے بنے کہ اللہ ان کے ایمان کی تائید کر رہا ہے۔ لہذا ملک پہلے ہی پریشانیوں کا شکار ہے۔ علماء کے بھیس کے اندر مولوی نہیں، مولویوں کا لبادہ اوڑھ کر، 9 مئی کے 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 9
مجرموں کی اور ملک پر حملہ کرنے والوں کی بقول آپ کی نشاندہی کیمرے کی صورت میں اور تفتیش کی صورت میں اگر ایک دن کے اندر ہو سکتی ہے تو اسلام کی تحریک کو اور اسلام کی سربلندی کو، اسلام کو بلند ہونے سے روکنے والوں کی آپ کو نشاندہی کیوں نہیں ہو رہی؟ فرقہ واریت کو فروغ دینا، اصحاب رسول پر طعن کرنا، ازواج مطہرات کے ایمان پر انگلی اٹھانا، اللہ اکبر، اسی منبر پر بیٹھ کر، یہ نہیں آمنے سامنے دائیں بائیں، کسی منبر پر بیٹھ کر کوئی کہنے والا یہ تھا اور کہہ رہا تھا امام باقر کا شجرہ یہ، امام جعفر کا یہ، امام موسیٰ کا یہ، امام صادق کا یہ، حسن مصنع کا یہ، حضرت حسین کا یہ، حضرت حسن کا یہ، ابی طالب کا یہ، فلاں کا یہ، کہنے لگا میں حلال کا، اللہ اکبر، ہمارے امام حلالی ہیں تو سب کا شجرہ میرے سنا دیا، اگر تیرا ایک بھی امام حلالی ہے تو اس کا شجرہ تو سنا۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہم حرامیوں کو شجرہ نہیں سنایا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ڈگری میٹرک فیل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پہلے اپنے حلال ہونے کا ثبوت دیجئے کہ جو میونسپل کمیٹی سے بے فارم ملا ہے اس پر میرا ایک باپ ہے یا 5-7 باپ ہے؟ ہمیں الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ کے قرآن کے سامنے صدیق، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ اور صحابہ کا شجرہ نہ سنانے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، تجھے تاریخ کی کتابوں میں اصحاب محمد کا کردار نظر آتا ہے، ہمیں قرآن کے ہر ورقے پر صحابہ اکرام کا کردار نظر آتا ہے۔ تیری تحریک اور تیری تاریخ جوتے کی نوک پر ہم صحابہ کے ایمان کو جانیں گے، اللہ کے قرآن پر۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا دکھائیے میرے عزیزوں جس کے ایمان کی تائید چلے زمین پر، تاریخ آسمان پر ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ مالک کائنات میری تبلیغ میں کیا کمی آ گئی، میری تربیت میں کمی آ گئی، میرے رونے میں کمی آ گئی، میرے نمازوں میں اللہ کوئی کوتاہی ہو گئی، فرمایا میرا محبوب یہ بات کوئی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ میرا محبوب یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھنے والے خانوں پہ تو مالک کائنات نے کفر کی مہروں کو لگا دیا۔ یہ کبھی اہل ایمان والے بنے گے، کبھی اصحاب رسول کا نام لیں گے، کبھی اہل بیت کا نام لیں گے، کبھی حسین کا نام لے کر، حسین کے ابا کا نام لے کر، کبھی میرے عزیزوں حسین کے اماں کا نام لے کر، یہ میرے عزیزوں اصحاب رسول کے اندر فرق دکھائیں گے، یہ بتلائیں گے۔ خبردار خبردار، مالک کائنات و منافقین کا ذکر کر کے کہہ رہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر، عمل کا پیغام دے کر، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ عمل کے پیغاموں کو سنا کر، یہ گھونسلے بازی کر کر کہ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیں گے، کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے۔ خبردار، انہیں نہیں پتا جو کردار یہ امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کردار نے ان کو اپنے آپ میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے ایمان لانے پہ مطمئن ہوں، ابا میرا ایمان والا میں مطمئن ہوں، اماں جان میری ایمان والی میں مطمئن ہوں، دادا میرا ایمان والا میں مطمئن ہوں، دادی میری ایمان والی مطمئن ہوں، نانی کا خاندان، نانے کا خاندان سارا ایمان والا میں مطمئن ہوں۔ میرے عزیزوں جس استاد سے میرا پڑھا اس کا ایمان مضبوط، جس استاد سے اس نے پڑھا میرے عزیزوں اس کا مضبوط، جس مدرسے میں پڑھا وہ بھی ایمان والوں کا مدرسہ۔ میرے عزیزوں ہمیں شک نہیں، تردد نہیں، کوئی گمان نہیں، ہمیں اپنا ایمان کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کردار سے، ہماری نگاہوں سے، ہماری صورت سے، ہمارے چہرے سے، ہماری پگڑی سے، ہماری سوچ وچار سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے پڑھنے پڑھانے سے، ہماری ریاضت سے، ہماری عبادت سے، رب کعبہ کی قسم ایمان والوں کا کردار نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے دلیلیں اس وقت بیان کروں جب میرے
میرے ایمان پر انگلی اٹھے میرے عزیزوں، نہ ہمارے ایمان پر کوئی شک ہے، نہ میرے عزیزوں جن کو ہم ایمان لائے ان پر کوئی شک ہے میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر، نہ وہ ماں جس ماں کو اللہ قرآن کے اندر مومنوں کی ماں کہہ رہا ہے، اس ماں کا ایمان بھی کردار والا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کا کردار بھی ایمان والا۔ تیرا ایمان مشکوک ہے، تیرا ایمان میرا عزیزوں 2 نمبر ہے، اس لیے کبھی میرے عزیزوں یہ ایمان کے کیمرے کے اوپر، دوربین کے اوپر کبھی گرد و غبار آ جاتا ہے، کبھی تجھے نبی کی زینب نظر نہیں آتی، کبھی نبی کی رقیہ نظر نہیں آتی، کبھی نبی کی ام کلثوم نظر نہیں آتی۔ رب کعبہ کی قسم ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لے، اس آنکھ سے تجھے صحابہ کا کردار نظر آئے گا، اور اس آنکھ سے میرا عزیزوں اہل بیت کا تجھے کردار نظر آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے، سنیوں کا ایمان ہے۔ آج اس مدرسے کے سالانہ جلسے پہ کہہ کے جا رہا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک نبی کے ایک ایک صحابی پر ایمان نہ لائیں اہل سنت والجماعت کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر آج ایک دوسری بات باتوں میں کہہ کے جاؤں گا، عوام الناس کے لیے، علماء کرام کے لیے، اس کے ایمان کو منواتا ہے جس کا بیٹا حضور کی مجلس میں خدا کے کہہ کے گیا، یا رسول اللہ ان عمک شیخ زالت فقط مات۔ میرے عزیزو، جس کا بیٹا اس کے ایمان کا انکار کرے، اس کے کفر کا انکار، اس کے اظہار کرے، تو اس کو منواتا ہے۔ اور اس کو کیوں نہیں مانتا؟ جس کے ایمان کا اظہار اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے، جس کے ایمان کی گواہی، دو جہانوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاج پہننے والا، جس کے ایمان کی گواہی دے کے کہہ رہے ہیں ساری دنیا کا ایمان ایک طرف ہے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تیرا ایمان ایک طرف ہے، ساری دنیا کا ایمان، ساری دنیا کے انسانوں کا ایمان، اے ابو بکر تیرے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کے واسطے ملک دہشت اس ملک میرے عزیزو بڑے نازک مراحل میں ہے میرے عزیزو۔ اس وقت ملک کی حالت بڑی ابتر ہے، معیشت تباہ ہو چکی، تجارت تباہ ہو چکی، کسان میرے عزیزو جو 6 مہینے محنت کرتا ہے اس وقت میرے عزیزو وہ دائیں بائیں سے مانگ کے سانس لے رہے ہیں۔ بڑی امیدیں تھی اس فصل کے آنے پر، اور یہ امید تھی فصل آئے گی، بچوں کی شادیوں کی تاریخ رکھیں گے، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کریں گے، قرضے اٹھا اٹھا کر میرے عزیزو فصل کی بیجائی ہوئی تھی۔ ایسا میرے عزیزو ظلم و ستم کا ایٹم بم گرا، ایسا میزائل گرا جس فصل کا ریٹ 4600 روپے تھا وہ 2200 تک آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ادھار والوں کا ادھار نہ اترا، قرض والوں کا قرض نہ اترا، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے، ان کے گھروں کے بلب بجھ گئے، ان کے گھروں کے پنکھوں سے ٹھنڈی ہوائیں آنا ختم ہو گئی۔ اب ہمارے پاس بچا کیا میرے عزیزو؟ جب ہماری گدی پر ہم انگوٹھا رکھ کر، ہماری گردن پر انگوٹھا رکھ کر، ہماری کل پٹیوں پر گن پوائنٹ رکھ کر، کنے رکھ کر، اس وقت گندم ہمارے سے بکوا دی، جب بالکل اندر نیچے سے خالی ہو گئے تو پھر تم نے گندم کے ریٹ دوبارہ بڑھا دیے۔ یہ پالیسی ہماری سمجھ کے اندر نہیں آئی۔ اللہ کے واسطے اس وقت میرے عزیزو بندے کو لقمے کی ضرورت ہے، جان کے نالے پڑے ہوئے ہیں، پانی میسر کوئی نہیں، بجلی میسر کوئی نہیں، اگر سائیکل والے کے پاس چلانے کے لیے ٹانگوں میں ہمت کوئی نہیں، موٹر سائیکل والے کے پاس اس کی ٹینکی کے اندر پیٹرول کوئی نہیں۔ خدا را ایوان بالا سے میرا عزیزو بہت زمانہ گزارش کروں گا، آرمی چیف صاحب کی منتیں کروں گا، ہمیں نہیں پتا تمہارا مسلک کیا، تمہارا دین کیا، تمہارا مذہب کیا، تمہارا نظریہ کیا، تمہارا سوچ کیا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کا احسان مانو، پاکستان کی سرزمین پر کو اللہ نے تمہیں اقتدار کا تحفہ عطا فرمایا، اس مالک کی کائنات سے ڈر، خدا کی مخلوق پہ رحم کرو۔ صدر پاکستان آپ بھی، وزیر اعظم صاحب آپ بھی، ہم تو اس رب کے آگے سر جھکائیں گے جو اللہ اقتدار دے سکتا ہے، وہ اقتدار کی کرسی چھیننے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جب کوئی اقتدار کی کرسی پر آتا ہے ہماری آنکھیں یوں کر کے پھر کھل جاتی ہیں، لیکن ہر آنے والا میرے عزیزو جیسے گھاس پہ کوئی دانتری چلاتا ہے، علماء پر، علماء حق پر، مدارس دینیہ پر، مدرسے کو پر، ایسے میرے عزیزو دونوں دھاری تلواریں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ملا 20 سال کی کارکردگی سے؟ تم نے مدرسوں کو گول کے دیکھا، اجاڑ کے دیکھا، اہل اللہ کے تم نے گھروں کو اجاڑ کے دیکھا، تمہیں کچھ نظر نہ آیا۔ خدا کے واسطے ان مدارس پہ رحم کرو، اگر تم چاہتے ہو مدارس بند کر دیں ٹھیک ہے، ہمیں آ کے کہہ دو، لیکن یہ بات لکھ کے دے دینا اگر مدارس بند ہو گئے ہم تمہیں لکھ کے دیں گے آنے والے وقتوں میں تمہارے جنازے پڑھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حسین قرآن کا قاری تھا، ہر وقت ہمارے مدرسے میں ہمارے ہاتھ
حسین 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا. ہمیں میرے عزیزو ہر وقت اللہ اکبر، ہر اذان کے بعد ہماری مساجد میں تمہیں نماز کا سجدہ ملے گا. خدا کے واسطے پاکستان کے عوام پر رحم کرو، ملک پاکستان پر رحم کرو. کتنا ملک پاکستان کو کھاؤ گے؟ دونوں ہاتھوں سے کھایا، پیروں کی مدد سے کھایا، رشتہ داروں کو بلایا، ساتھ والے کو بلا کے پاکستان کھایا. خدا کی قسم اگر یہ ڈالر پہ ملتا، اگر یہ پاؤنڈ پہ ملا ہوتا، اگر ریال درہم و دینار پہ ملا ہوتا، اگر پاکستانی کرنسی پہ ملا ہوتا، کب سے پاکستان کا وجود ختم ہو جاتا. رب اکبر کی قسم ہے، پاکستان ڈالر کے صدقے نہیں ملا بلکہ آمنہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے ملا. ہم نے بارود پر پاکستان نہیں لیا، ایٹم بم پر پاکستان نہیں لیا. اس میرے عزیزو ملک کی 76 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ پاکستان تو میرے عزیزو 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے ملا. اب اگر کوئی چاہتا ہے پاکستان کا عمل خراب کرے یا انتشار پیدا کرے یا دہشت گردی کو فروغ دے، کتنے آئے کتنے چلے گئے اور کتنے آئیں گے کتنے چلے جائیں گے. انشاءاللہ نہ پاکستان کے نظام کو کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ ملک پاکستان کی سلامتی کو کوئی بگاڑ سکتا ہے. اور میرے عزیزو جن کے کان بند ہے وہ کان کھول کے سن لے. 40 سال ہو گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت میں قربانی دیتے ہوئے. بھیڑ بکریاں میرے عزیزو، اس سال میرے عزیزو قربانی کا موسم آیا، عید کا موسم آیا، باڑوں سے میرے عزیزو جانور منڈی سے جانور ختم ہو گئے. اللہ اکبر، قربانی کے لیے جانور تو ختم ہو سکتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جان دینے والا سنی مسلمان ختم نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کسی چوک میں چوراہے میں بلا لو، انشاءاللہ دفاع صحابہ ہوتا رہا، دفاع صحابہ ہو رہا ہے. قیامت کی صبح تک انشاءاللہ محمد کے غلاموں کا دفاع ہوتا رہے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ اور غور سے کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ اگر یہ دہشت گردی ہے، اگر میرے عزیزو یہ امن پسندی نہیں، پھر امن پسندی دکھاؤ کہاں ہے؟ جن کے ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں چھرا ہو، جن کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہو، جن کے دونوں ہاتھوں میں زنجیر ہو، جن کے دونوں ہاتھوں میں خنجر ہو، وہ امن پسند ہے. اور جو داڑھی پگڑی والا شلوار ٹخنوں سے اونچی، جیب کے اندر تسبیح ہے اور میرے جیب میں میرے عزیزوں مسواک ہاتھ میں تسبیح ہے. پوری دنیا کا قانون بتایا وہ ایسا انسان دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، جو مسجد میں اذان دے کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا ترانہ سنائے، آ جاؤ. حسین کو عزت ملی اسی سجدے سے، خاندان بطول اجڑا اسی سجدے کو بچاتے ہوئے. آج اور نماز میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا. حسین نے کینی پہ چڑھا خدا کا قرآن سناتے ہوئے. رب اکبر کی قسم ہے، کربلا کے میدان میں حسین جان تو دے گیا لیکن قیامت کی صبح تک قرآن امت کے حوالے کر کے چلا گیا. کتنے سال سے میرا عزیزو یہ جلسہ ہو رہا ہے. ہر جلسے میں آنے والوں تمہارے سے موضوعانہ گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کی گزارش کروں گا، تمہاری منت سماجت سے گزارش کروں گا، تمہاری ٹھوڑیوں پہ ہاتھ لگا کر، تمہاری داڑیاں پکڑ کر، سفید داڑیوں کا واسطہ دے کر میرا عزیزو گزارش کروں گا. پلٹ آؤ پلٹ آؤ، خدا کے واسطے پلٹ آؤ. کن کی تقلید کر رہے ہو، کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ اللہ اکبر. آج میرے عزیزو میں کوئی قرارداد پیش نہیں کر رہا، میرا دل چاہ رہا ہے آن دی ریکارڈ ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر، جتنی پاکستان میں سبیلیں لگی آپ سبیلیں لگاؤ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اس سبیلوں کی آڑ میں جو کچھ امت کو سنا کر گمراہ کیا جا رہا ہے، کاش میرا عزیزو آج دریا کی سرزمین پر میرے عزیزو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آج میرے عزیزو ہماری آرزو ہے اللہ کرے یہ ہمارا پیغام بڑوں تک پہنچ جائے. جو سبیل لگے گی صبح سے لے کر شام تک لگے، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک لگے، اللہ اکبر، یہ قانون پاس کر دیا جائے. جتنے دن سبیل لگی گئی اتنے دل تک تمہاری سبیلوں سے خدا کے قرآن کی تلاوت آتی رہے گی. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، یہ ثواب ہمیں 10 دن میں ملتا ہے، باقی 11 مہینے 20 دن اللہ کے پاس ثواب رہتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. پوری
پوری دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں. میں کربلا کے میدان میں گیا, 5 دن وہاں رہ کے آیا کربلا میں. حضرت حسین کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں کوفہ میں میرے عزیزوں میں تقریباً 3 نمازیں پڑھ کے آیا. اللہ کی قسم ہے 10 محرم الحرام آتا ہے, ایک بازار ہے, ایک گلی ہے جس میں کہا جاتا ہے اپنے مسلک کا, اپنے عقیدت کا, اپنے ایمان کا, اہل بیت سے محبت کا کھل کے اظہار کرو, کپڑے پہن کے اظہار کرو, کپڑے پہن کے اظہار کرو. خبردار اس اظہار محبت کی آڑ میں خبردار ملک کی فضا کو بگاڑنے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں. کوئی ہمارے میں بیمار ہو جائے ایمبولینس نہیں آ سکتی, کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے, چوری چکاری آ جائے, پولیس کی موبائل نہیں آ سکتی. ایک ادب کے ساتھ ایک اور بات کہہ دوں, ہمارے ہاں کوئی جھگڑا ہو جائے, بندے مر جائے, کھپ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میتیں لاشیں صبح سے شام تک پڑی رہے, کوئی انتظامیہ کی گاڑی نہیں آتی. اور یہ الحمدللہ ایسے جیسے فصل پر ماشاءاللہ جب فصلی جانور نکلتے ہیں اور حلالی ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے روڈوں میں پتہ نہیں کہاں آ جاتے ہیں. خدا کے واسطے ہوش کے نہ کن لو, ہم اپنے اکابرین کی نمائندگی کر کر آپ حضرات کے سامنے بتلا رہے ہیں. اور کم از کم ہمیں سنو تو صحیح, دلائل کی دنیا میں, امن کی دنیا میں, پیار کی دنیا میں, محبت کی دنیا میں ہم تمہیں بتائیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابو ہریرہ راوی ہے. اللہ اکبر, فجر کی نماز پڑھ کر منہ پھیر کے نمازیوں کی طرف بیٹھے, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور آ کر محبوب دو عالم کے کان میں کچھ کہہ کے رونے لگ گئی. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے عرض کی یا رسول اللہ, حسن و حسین گھر میں نظر نہیں آ رہے. آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے لاڈلے کا ابا جان علی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے, اس کے بعد گھر نہیں پہنچے. آپ نے فرمایا علی میرے بچے کا پتہ کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے بچوں کو تلاش کر کے لاؤ. اور خود بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاش میں نکل گئے. یہاں تک تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل آئے. ایک پہاڑی کے دامن میں دونوں بھائی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گلے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کالے رنگ کا ناک اجدہا دونوں کو یوں کر کے گھیرے ہوئے, بن پہ لائے بیٹھا ہوا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کی نگاہ پڑی, آپ نے اجدہا نے یوں کر کے سر جھکایا اور اپنے رستے کی طرف ہو لیا. آپ نے اپنے نواسوں کو گود میں لیا, فرمایا او میرے یارو, یہ سانپ میرے نواسوں کو ڈسنے نہیں آیا, نقصان نہیں پہنچانے آیا, بلکہ محمد کے خاندان کے چشم و چراغ کی چراغوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا. پتہ ہے مجھے کہہ کے گیا کملی والے آپ آ گئے, میری پہرے داری کا ذمہ ختم ہو گیا. کون؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر, یہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں رحمت والے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ میرا حسن ہے, یا اللہ یہ میرا حسین ہے, اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, مالک کے کائنات تو بھی ان سے محبت کرنے لگ جا. جب میرے لاڈلو حسن حسین سے محبت کرے, اللہ پاک قیامت تک آنے والے ہر انسان سے تو محبت کرنے لگ جا. آج ان کا نام لے کر ملک کی فضا کو بگاڑا جا رہا ہے. خدا را ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, ملت سماجت کرتے ہیں. اسلام امن پسندی کا نام ہے, اسلام بھائی چارگی کا نام ہے, اخوت کا نام ہے, مساوات کا نام ہے. اس ملک کی فضا کو خراب نہیں ہونا چاہیے. افواج پاکستان ذمہ داری تمہاری ہے, انتظامیہ ذمہ داری تمہاری ہے. اس ملک کے امن کو خراب ہونے سے, امن و امان کو خراب ہونے سے بچائیے. اللہ کرے ہماری اہل و سنت والجماعت کے ہر فرد کی سنی قوم کے جوان کی خواہش یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر, اس دھرتی کے اوپر, دھرتی اللہ کے نام پہ لی گئی ہے, اس دھرتی کے اوپر رب کا نظام بھی قائم ہونا چاہیے اور قانون خلافت راستہ والا قائم ہونا چاہیے. خلافت راستہ کا قانون امت کے سامنے پیش کیا ہی کوئی نہیں. اس کتاب کو بند رکھا, اس قانون کو بند کر کے رکھا. اگر اس قانون کو کھول دیا جائے اور امت کے سامنے اس قانون کو, اس خلافت راستہ والے نظام کو پیش کیا جائے, تو خدا کی قسم ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ بھی اس قانون کو قبول کرے گا.
اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ وقت قلیل تھا اور چونکہ بھی برادران ہمارے بڑے پیارے ہیں، پھر ان کی نعت ہو رہی تھی، بار بار ان کو پرچی دینے کی کوشش کی، میں نے کہا میں تو گھر کا بھیتی ہوں، تمہارے گھر کا فرد ہوں، سنا نہ سنا اختتامی دعا کروا دوں گا۔